السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال تعالى: فإن كنت في شك. وقال تعالى في موضع آخر: فلا تكن من الممترين. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں، حیدرآباد کی اس مسجد محبوبیہ میں اس وقت ہم ایک اہم موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں. ہمارا موضوع ہے شک اور شبہ کا فتنہ. بڑا اہم موضوع ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ہر مسلمان کی بھی اپنی بڑی ضرورت بھی ہے، خصوصاً نوجوان طبقے کو اس موضوع کی اہمیت، افادیت اور اس کی ساری چیزیں انشاءاللہ معلوم ہوں گی. آپ جانتے ہیں کہ جس عقیدے کو ہم مانتے ہیں، اس عقیدے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس عقیدے میں شک نہیں ہے. ہمارا جو عقیدہ، اسلامی عقیدہ دنیا میں آپ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو دیکھیں، ہندو مت، جین مت، سکھ مت، تمام کے عقائد کو اگر دیکھیں گے ان کے عقیدے میں شک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کئی جگہ اس کے بارے میں فرماتا ہے: انہم الا یظنون انہم الا یخرصون. ان کے پاس گمان اور وہم ہے. حتیٰ کہ دنیا میں آپ دیکھیں گے ہر مذہب جن معبودان باطلہ کو مانتے ہیں اس کے بارے میں خود شک کرتے ہیں، کبھی رہتا کبھی نہیں رہتا. ایسے مناظر آپ فلموں وغیرہ میں دیکھتے ہوں گے کہ وہ ایسے ہاتھ کر کے اپنے خدا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اچانک خدا غائب ہو جاتا ہے. اس طرح کے مناظر دیکھتے ہیں. لہذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو عقیدہ دیا، سلفی عقیدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا صاف و شفاف عقیدہ، اس عقیدے کی کئی خوبیاں ہیں. اس عقیدے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس عقیدے کا تعلق یقین سے ہے. اور آپ جانتے ہیں یقین جہاں ہوتا ہے وہاں شک نہیں ہوتا، اور جہاں شک آ جاتا ہے وہاں یقین نہیں ہوتا. ہمارا عقیدہ یہ ہے، بالکل پختہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان پہ عرش پر مستوی ہے، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ عقیدہ واسطیہ میں بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اپنے عرش پر مستوی ہونے کے بارے میں 7 جگہ تذکرہ فرمایا ہے. تو ہمارا جو عقیدہ ہے یقین کا اس سے تعلق ہے. اور اس عقیدے میں جب گمان آتا ہے، شک آتا ہے، تو بندہ دائرہ اسلام سے آہستہ آہستہ خارج ہونے لگتا ہے. ایک تو بنیادی بات یہ ہم آپ کے سامنے بتانا چاہتے ہیں، یقین کا سفر، یقین پر ہماری اپنی پوری زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، ہم اس کو یقین کے ساتھ مانتے ہیں اور یہی یقین لے کر انشاءاللہ ہم اس دنیا سے بھی جائیں گے. اللہ سے اسی بات کی دعا کیجیے. یہ شک اور شبہ جو آتا ہے نا، اصل میں یہ کس کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ اہم بات ہے، امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو مدنی سورہ بقرہ اتاری ہے، اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی 3 قسمیں بیان کی. امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ کون 3 لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کا ذکر فرمایا، یہ پہلا. دوسرا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعریف فرمائی، مومن کون ہوتا ہے. یہ 2 گروہ ہو گئے. تیسرا گروہ منافقین کا ہے، اور منافقین کا گروہ اتنا خطرناک ہے جیسے ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں. اگر کوئی پکا دوست ہو جائے کوئی بات نہیں، اگر کوئی پکا دشمن ہو جائے کوئی حرج نہیں. آدھا 50-50 ہوتا ہے نا، ایسے لوگوں سے ہمیں زندگی میں بڑا ڈر ہوتا ہے. ہم شک میں رہتے ہیں کہ وہ ہمارا دوست ہے یا ہمارا دشمن ہے. پورے شک میں زندگی گزار کر انسان جو ہے ایسے لوگوں سے دور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان منافقین کے بارے میں 13 آیتیں اتارا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ سے لے کر رکوع کی اختتام تک دیکھ سکتے ہیں ان کے دلوں میں شک ہے. اللہ نے کیا کہا؟ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، ان کے دلوں میں بیماری. علماء یہ بھی بتاتے ہیں قرآن میں جس بیماری کا ذکر ہے وہ 2 طرح کی بیماریاں ہیں. ایک بیماری ہے شک و شبہ کی بیماری. یہ کس کے دل میں آتی ہے؟ منافقین کے دل میں آتی ہے. اللہ نے کہا ان کے دلوں میں بیماری ہے. کون سی بیماری؟ شک کی بیماری. ان کے دلوں میں شک ہے. کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں شک،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک، قرآن کے بارے میں شک۔ اللہ نے کہا جب یہ منافقین اپنے دلوں میں شک و شبہ کو پالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شک و شبہ کی بیماری کو اور بڑھاتا ہے، اور کہا ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو ہے جس کی وجہ سے وہ جھٹلاتے ہیں۔ اچھا، اور ایک بیماری اس کا ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، یہ ہوتا ہے شبہ کا مرض، شک و شبہ ایک بیماری ہے، آپ اس کو بیماری سمجھیں۔ اور ایک ہوتا ہے شہوت کی بیماری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں سے اور امت کی ساری عورتوں سے کہا اگر کوئی بھی عورت اگر کوئی عورت اجنبی مرد سے بات کرتی ہے تو بولڈ انداز میں بات کرنا چاہیے تاکہ وہ سریلی اور لچکدار آواز کو سن کر کسی کے دل میں جو ہے شہوت کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ نے یہ بات بتائی، تو لہٰذا معلوم ہوا شک و شبہ ایک بیماری ہے اور اسی طریقے سے شہوت بھی ایک بیماری ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ شک و شبہ کی بیماری غیر مسلموں میں کیا مسلمانوں میں بہت پیدا ہو رہی ہے۔ کیا یہ بات یاد رکھیے، اگر شک و شبہ کی بیماری آ گئی نا، سب سے بڑا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ بس جب بیٹھا ہے شک میں پڑا ہے، جب سویا تب بھی شک میں ہے، جیسے حاسد کو مطلب سکون کی زندگی نہیں ملتی، شک و شبہ کی بیماری میں پڑنے والا انسان بھی ہمیشہ پریشان رہتا ہے، کوئی چیز اس کو جو ہے قرار نہیں آتا دل کو۔ اور یاد رکھیے یہ دین کے بارے میں شک، قرآن کے بارے میں شک، نبی کے بارے میں شک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے بارے میں شک اگر آیا تو کیا کرنا چاہیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اچھا، یہ شک و شبہ جو آتا ہے یہ اصل میں فتنہ ہے، اسی لیے ہم نے آج کے درس کا عنوان رکھا شک و شبہ کا فتنہ۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں آپ دنیا میں جو بھی فتنے دیکھو یا تو شبہات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں یا تو شہوات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے آخری میں جتنی بڑی علامتیں بتائیں، تمام علامتوں میں شک و شبہ کی بیماری اور شک و شبہ کا یہ جو ہے فتنہ ہے مکمل طور ہے۔ اور جیسے جیسے ہم زمان نبوت سے دور ہو کر قیامت کے قریب میں جا رہے ہیں، یقین ختم ہوں گے، لوگوں کو ہر چیز میں شک شروع ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے سب سے پہلے شیطان یہ شک پیدا کرتا ہے، کہاں پیدا کرتا ہے؟ آپ یہ بات رکھیے، یہ شک جو آتا ہے شیطان کی طرف سے آتا ہے، شیطان یہ شک میں ڈالتا ہے۔ سب سے پہلے بندے کو شک و شبہ میں مبتلا کرتا ہے عقیدے کے مسئلے میں۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا شیطان آتا ہے بندے کے دل میں خیالات ڈالتا ہے، خیالات ڈالتے ڈالتے اس کے عقیدے کو کیسے خراب کرتا، دیکھو ایسے خراب کرتا ہے تمہارے رب کو کون پیدا کرے؟ اللہ اکبر، تمہارا رب اللہ تعالیٰ کا کوئی گھر پیدا کرے، وہ تو خالق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے عقیدے میں شک و شبہ پیدا ہو جائے تو کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، متنبہ ہو جاؤ۔ بعض روایتوں میں بائیں طرف تھوکنے کا ذکر بھی ہے، بعض احادیث میں آپ نے فرمایا یہ عقیدے کا شک آتا ہے تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھ کر شک کو دور کرو۔ اور آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے پہلے جو قوم شرک میں مبتلا ہوئی نوح علیہ السلام کی قوم ہے، وہاں بھی کیا کرا شیطان؟ جا کے شک و شبہ میں ڈالا، نیک لوگ ہیں ان کا اسٹیچو بناؤ، اسٹیچو بنانے کے بعد کیا کرو؟ وہ دنیا سے چلے جائیں کے بعد ان کو پوجو، دیکھو یہ عقیدے کے علم میں آ کر شک و شبہ پیدا کیا، شیطان کی بات مان کر نعوذ باللہ وہ قوم بھی شرک کا شکار ہو گئی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلا اگر کوئی شک آتا ہے تو کس میں آتا ہے؟ عقیدے میں آتا ہے۔ آج ہمارے کتنے مسلمان عقیدے کے بارے میں شک کا شکار ہیں؟ ایسی ایسی شخصیتیں دنیا میں آپ کو ملیں گی جن کو دیکھنے والے پڑھنے والے لاکھوں کروڑوں میں ہیں۔ دیکھیے یوٹیوب پہ چلے جائیے، کیسے کیسے لوگ ہیں، جاوید احمد حامدی، وحید الدین خان، یہ لوگ اسلام کے نام پر دھبا ہے۔ اور ہمارے سلفی بھائیوں کو یوٹیوب میں کو سے عالم شیخ کا خطبہ سننا، کو سا تقریر سننا کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دین میں پرفیکٹ نہیں ہوتے، اپنے آپ کو مضبوط نہیں بناتے۔ اگر آپ مضبوط بھی نہیں ہیں، کیا بھی نہیں ہیں، ایسی صورت میں دین میں شک و شبہ پیدا کرنے والے، قرآن و حدیث کی غلط ترجمانی کرنے والے، اگر علماء کی غیر علماء کی اگر آپ بات سنیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کا عقیدہ خراب ہوگا، آپ کا دماغ خراب ہوگا، عقل خراب ہوگی، آپ
کے اندر یقین کی جو کیفیت ہے وہ شک میں بدل جائے گی۔ اسی لیے دیکھتے ہیں کبھی بھی حیدرآباد کا، بنگلور کا، چنئی کا، ادھر ادھر کا سفر کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات بڑے خطرناک ہیں۔ ایسے کا سوالات کرتے ہیں آگے، آج تک ہم نے وہ قرآن کی آیت کی تشریح میں، وہ حدیث کی تشریح میں وہ بات نہیں پڑھی جو دشمنان اسلام شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہی توحید میں شک کرنے کی وجہ سے ہے کہ آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ بدعت میں گرا ہوا ہے، قبر پرستی میں گرا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سورہ ابراہیم میں ایک جگہ پوچھتا ہے افی اللہ شک، اللہ کے وجود میں شک ہے؟ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کے وجود میں کوئی شک کرے گا؟ اللہ کے وجود میں شک کرے گا تو فرعون جیسے خدائی کا دعویٰ کرنے والا کر سکتا ہے۔ ایک مومن اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہے، اسے کبھی اپنے عقیدے کے بارے میں شکوک و شبہات کا اختیار جو ہے شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ نوجوان آئے ہمارے پاس، بتاؤ قرآن میں عذاب قبر کا ذکر کہاں ہے؟ کچھ لوگ بولتے ہیں حدیث میں عذاب قبر کا ذکر کہاں ہے؟ حالانکہ عذاب قبر کا ذکر قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، کئی اشارے میں آیا ہے، کئی صراحت کے ساتھ آیا ہے، علماء نے لکھا ہے۔ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کا عذاب برحق ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ عقیدے میں شک کا شبہ، عقیدے میں شکوک و شبہات کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ دیکھو اصل میں کیا ہوتا ہے، ہم اپنی، یہ میرے پورے تقریر کا بڑا بہترین پوائنٹ جو آپ کے سامنے بولنے جا رہا ہوں، اصل میں بات کیا ہے دیکھیے، اپنے دماغ کو شریعت کے سامنے جھکانا چاہیے، اصل یہی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ شریعت کو لا کے اپنی عقل کے سامنے جھکاتے ہیں۔ ایک مثال دیتے ہیں آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا مجھے کہ جس پانی میں کوئی بھی چیز میں اگر مکھی گر جاتی ہے تو اس کو ڈبو کے نکالو۔ سائنس کیا بولتی؟ وہ بھی پھینک ڈالنا، پانی بھی پھینک ڈالنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس پر سے وہ گرتی ہے اس میں بیماری ہے، اور جس پر سے نہیں گرتے اس میں شفا ہے۔ آپ نے کہا اس کو ڈبو کے نکالو، وہ ڈبونے کے نکالنے کے بعد پینا نہیں پینا الگ ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے کیسے کیسے صبح صبح ہوتے ہیں۔ آپ ساکس پہنتے ہیں، ساکس جب پہنتے ہیں عقل کہتی ہے نیچے مسح کیا جائے، اس لیے کہ آدمی چلتا ہے تو نیچے لگتا ہے نا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ مغیرہ بن شعبہ اور علی رضی اللہ عنہ یہ سب کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساکس کے اوپری حصے پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک آدمی شک کرتا ہے اللہ کے نبی کیسا اوپر مسح کرے رہیں گے، کچرا پورا نیچے رکھتا ہے نا۔ ایسے عقل کو سوچنے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر آپ یہ شریعت کو لا کے عقل کے سامنے جھکائیں گے تو شکوک و شبہات کے فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اور آج عقل کا غلط استعمال کر کے کئی لوگ شکوک و شبہات میں پڑے اور دوسروں کو بھی شکوک و شبہات میں ڈالنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے آپ، جس عقیدے کے ہم ماننے والے، ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم جو ہے صحابہ کے راستے پر چلتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں جنت میں جانے والے، ہم اپنے بارے میں کہتے ہیں قیامت کے دن نجات پانے والی جماعت اگر کوئی ہوگی اہل الحدیث ہوں گے، لیکن ہم نے یہ لیبل تو اپنے اوپر لگا دیا۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کیا کبھی ہم نے قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق سمجھا؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے صحابہ اور اسلاف کی کتابوں کی روشنی میں کیا سمجھا؟ یہ دونوں سوال ہیں۔ آج کل ہوتا ایسے ہے، ایک آدمی میلاد النبی کے جواز کے لیے قرآن سے استدلال کرتا ہے۔ دیکھیے حالانکہ بدعت ہے، جو بدعت ہو سکتی ہے اس کے جواز کے لیے قرآن سے کیسے استدلال کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اسلام کی طرف منسوب جتنے گمراہ فرقے ہیں ان تمام کے اندر شک و شبہ کی بیماری ہونے کی وجہ سے آج امت ہر طرح کے غلط گمراہ افکار اور نظریات میں مکمل طور پر پڑی ہوئی ہے۔ کیسی کیسی باتیں جانتے ہیں آپ؟ انڈیا میں یہ انکار حدیث کا فتنہ، وہ اہل قرآن، یہ سب فتنے اسی شک و شبہ میں پڑ کر جو ہے مکمل طور پیدا ہو رہے ہیں۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات آپ اپنے دامن سے بات کر رکھیے، مرتے دم تک یہ بات یاد رکھنا۔ وہ بات یہ ہے ہم کو قرآن سمجھنا ہے احادیث کی روشنی میں، ہمیں حدیث کو سمجھنا ہے فہم صحابہ کی روشنی میں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں امت قرآن و حدیث پر عمل کر کے کامیاب نہیں ہو سکتی، لیکن دونوں کو صحابہ کے سمجھ کی روشنی میں اگر سمجھے تو کامیاب ہو سکتی ہے۔ کیسے کیسے فتوے آتے دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے موقع پر اپنے دونوں پیروں کو ایسا کھڑا ہو کر
بیٹھنے سے منع فرمائے، جیسے جنگا ویسا کیوں؟ اس لیے کہ شرمگاہی دکھتی ہے اور ساتھ میں کیا ہوتا ہے، آدمی میں سستی پیدا ہوتی ہے۔ اس حدیث کا کچھ عورتوں نے ایسا معنی بیان کیا ساڑی پہننا حرام، اگر ویسا بڑھتے نظر آتا ہے، نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے دیکھتے ہیں علماء کو، عالمہ کو، وہ دیکھتے نہیں کہاں سے بول رہے کہاں سے لے رہے، من مانی تفسیر کر دیا۔ اب آدمی اگر ساڑی پہننا حرام اگر بول دیا چلے ہم کہتے ہیں اس حدیث میں ہے، حدیث کا معنی کیا سمجھے؟ لہذا ہماری مساجد میں درس قرآن ہوتا ہے تو درس قرآن میں آپ حدیث ذکر کرنا، صحابی کا قول ذکر کرنا۔ کون ذکر کرتا ہے؟ عبداللہ ابن عباس یہ فرماتے ہیں، علامہ البانی یہ فرماتے ہیں، بلکہ یہ بھی شک و شبہ ہے منبر پر چڑھ کر اگر لوگ قرآن و حدیث کی تشریح میں کوئی بھی عالم کا صحیح قول ہوتا ہے تو نیچے اترنے کے بعد لوگ ایسا بولتے ہیں مولوی صاحب ممبر پر علماء کا نام مت لو۔ اچھا، وہ غلط علماء کا نام تھوڑی لے رہے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی قرآن حدیث میں لگا دی، اگر ان کا قول قرآن حدیث کے موافق میں آتا ہے تو کیا ان کا نام لینا ممبر پر غلط ہے؟ بلکہ علامہ نووی رحمہ اللہ تو یہ کہتے ہیں کس کی بات ہے اس کا نام ذکر کر کے لوگوں کو بتاؤ، کیا فائدہ ہوگا اس میں؟ علم میں برکت آئے گی اور ہم جھوٹ سے بچ سکتے ہیں۔ اور نیٹ پہ تو چلے جائیے، شیعہ لوگوں نے کیا کیا دیکھو، ان لوگوں نے بھی بڑے شکوک و شبہات کے فتنے پیدا کیے۔ نیٹ پہ چلے جائیے، اقوال زرعی کے نام سے اتنا جھوٹ علی رضی اللہ عنہ کی طرف بول کر منسوب کیا گیا ہے، اگر جا کے عربی کتابیں تلاش کریں تو علی بولگوش نہیں ہے، وہ حضرت علی۔ اور ہمارے لوگ بڑے عجیب ہیں، کسی بھی گروپ میں وہ قول لکھ کر گولڈن الفاظ آ جاتا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے، ہم شیئر کرنا شروع کر دیتا، نہیں ہونا چاہیے ایسی بات۔ شکوک و شبہات کے فتنے آج امت میں بہت ہیں، قرآن کو سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے، حدیث کو سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا کہ اگر کسی برتن میں کتا منہ ڈالتا ہے تو اس کو پھینک کے 7 مرتبہ دھونا چاہیے۔ بعض لوگ حدیث کا غلط مطلب سمجھے، اس سے پھینک ڈالنا، برتن کو بھی پھینک ڈالنا۔ دیکھیے قرآن حدیث کی ایسی من مانی تشریحات لوگوں میں سنتے ہیں۔ جو آدمی نماز فجر نہیں پڑھتا، پیشاب کرتا شیطان اس کے کان میں، اب ایک عالم کہتے ہیں اسے جا کے غسل کرنا چاہیے، یہ تفسیر کہاں سے آئی؟ یہ ایسی غلط ترجمانی سن کر کیا ہو رہا ہے، ہمارے پاس جو ہے کیا کر رہے ہیں، لوگ شروع شروعات کے فتنے میں پڑ رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ انکار حدیث کا جو فتنہ ہے وہ فتنے کی جڑ بھی شک و شبہ ہی ہے۔ مثلا کہتے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زندگی میں 3 مرتبہ جھوٹ کہا تھا، بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے بارے میں علماء کیا بولتے ہیں؟ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ علماء انبیاء علیہ والسلام گناہ کبیرہ سے پاک ہوتے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب بیان کرتے ہوئے کہا، مطلب یہ ہے اس حدیث کا، حضرت ابراہیم نے توریہ سے کہا دیا۔ توریہ کسے بولتے؟ دل میں ایک رکھ کر اپنی زبان سے کہا، بیوی کو بیوی بولتے تو مصر کا بادشاہ پکڑ لیتا تھا۔ اگر جب بتوں کو بلائے پوجا کرنے کے لیے، ابراہیم اپنے آپ کو بیوہ نہیں بولتے تو بتوں کی پوجا کرنا پڑتا تھا۔ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کہا، لیکن وہ حدیث بخاری میں آتے حدیث کو رد کر رہا ہے۔ ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہیں جیسے اس حدیث کو بھی رد کیا گیا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں نحوست ہوتی ہے، گھوڑا، گھر اور عورت۔ یہ حدیث رد کیسے آتی ہے؟ اصل میں کیا ہے، اگر ان تمام کی صحیح تربیت، مثال طور پر گھر میں رہنے والے غلط لوگ ہیں، گھر میں نحوست آتی ہے، لڑکی کی عورت کی تربیت نہیں کرے تو انہیں بھی معاشرے کے لیے منحوس بن کے اس کے بچے بھی منحوس بن جاتے ہیں۔ اور زمین جہاں لوگ رہتے ہیں، گھر میں گانوں کی آواز، قوالیوں کی آواز ہو تو وہاں گھروں میں برکت کہاں سے آئے گی؟ ہمارے گھروں میں ربا ہے، سود ہے، اس طرح کے فتنے رکھ کر تو حدیث کو، قرآن کو سمجھنا ہو منہج صحابہ کی روشنی میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بتانا کیا چاہتا ہوں، آج کل شک و شبہ کی فتنے بہت پیدا ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ یوٹیوب پر کسی کی تقریر بھی سننا چاہتے ہیں، ارے خیر ہے تو خیر ہے، کس کی بھی سن نہیں سکتے آپ۔ اور ہمارا یہ بات بھی ہے، یہ شکوک و شبہات کے فتنے بدعتیوں میں بہت زیادہ ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، لوگ بولتے ہیں اللہ کے نبی نور سے پیدا ہوئے، گنبد خضرا کا سایہ نہیں، نبی کا سایہ نہیں۔ انسان کیا کرتا؟ تھوڑا سن کو دیکھیں گے کیا ہوتا سن کے۔ اب یاد رکھیے، انسان کا جو نفس ہے وہ ایک ہی وقت میں بدلتا ہے اور دلوں کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ یہ یقین بہت جلد دل سے نکل کر شک و شبہ وہاں بیٹھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بدلتی دنیا دلوں کی بدلتی دنیا کو کیسے مثال دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہوتا ہے ایک کھلی جگہ ہے, ایک پر, سمجھتے نا پر, وہ پر ہوا ہی تو اڑتا ہے, اس کا کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا. اسی طریقے سے دلوں کی دنیا بھی ایسے ہی بدلتی ہے. لہذا اپنے دلوں میں غلط قسم کے شبہات کو مکمل طور پر جگہ نہ دیں. آج کل ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب پر آنے والی تقریریں, ٹی وی پر آنے والی تقریریں, کچھ لوگ اگر آدمی شیروانی پہنے ہوئے ہے, بڑی پگڑی بن لے ہیں تو لوگ بڑا عالم سمجھتے ہیں. اب واش کوٹ کے بغیر اگر کوئی آتا ہے, شوز پہنے بغیر معمولی چپل پہن کر آتا ہے, لوگ اسے کیئر نہیں کرتے. یاد رکھیے یہ لباس وغیرہ کسی عالم کے معیار ہونے کی کوئی دلیل نہیں. آپ اس کو دیکھو, اس کے چہرے کو دیکھو, اس کے عمل کو دیکھو, اور اس عالم کے بارے میں دوسرے لوگ کیا بولتے ہیں دیکھو. لباس کے پیچھے پڑنا, اس کے پیچھے پڑنا میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں ہے. لہٰذا یوٹیوب پر آنے والی ہر تقریر سننا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. دیکھیں ایوب سختیانی رحمہ اللہ اپنے بچوں کو لے کر باہر نکلتے, بولتے بیٹو میں باہر نکل رہا ہوں, ذرا کان میں انگلی رکھ لو تاکہ بدعتیوں کی کوئی بھی بدعت ہو سکتا ہے تمہارے کان میں پڑے, تمہارے دل میں جگہ بنا لے. ایسا اپنے آپ کو بچاتے تھے. اپنے دین کو مضبوط کرو, اپنے دلوں میں یقین پیدا کرو. حضرت صحابہ کرام کیسے اپنی عقیدے توحید میں ہر چیز مضبوط ہے ویسے بناؤ. مضبوط ہونے کے بعد گمراہ فرقوں کا مطالعہ کرو اور ان کے عقائد کو پڑھو. ہمارا ایمان مضبوط نہیں, فہم صحابہ ہم نہیں جانتے, قرآن حدیث کو سمجھنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے, من مانی تشریحات پتہ نہیں کیا کیا بول رہا ہے کیا نہیں بول رہا ہے, جس کا پیر نظر ایسی غلط تشریحات سن کر اپنے دماغ کو کہیں ہمیں جو ہے خراب نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے یہ سوشل میڈیا بھی ہمارے شک و شبہ میں اضافہ کرنے کا ایک بہت بڑی ذریعہ بن رہا ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر مسئلہ آتا ہے عید کا, مسئلہ آتا ہے عرفے کے روزے کا, مسئلہ آتا ہے فلاں روزے کا. ہر ایک آدمی جو اچھا سمجھ میں آیا اس کو اپنا ہیرو بنا کر اس کے پیچھے بھاگنا شروع کرتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہی, لوگوں حق کو اگر دیکھنا چاہتا ہے تو افراد میں مت دیکھو, کتاب و سنت کو دیکھو. ہمارے معیار کیا ہے؟ قرآن مجید ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ کی سمجھ. اگر صحابہ کی سمجھ سے ہٹ کر اگر ہم قرآن کو سمجھیں گے, حدیث کو سمجھیں گے, دین کو سمجھیں گے تو ہوگا کیا؟ ہمارے ذہن میں شک و شبہ پیدا ہوگا. اور ہمارے نوجوان دیکھیے شک و شبہ کا پیدا ہو کر باطل افکار و نظریات اور عقائد کو لے کر ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے. جیسے دیکھیے انکار حدیث کا درس ہوتا ہے, عشاء کے بعد ہمارے سلفی نوجوان وہاں کے بیٹھتے ہیں, وہاں جا کے سن کے آتے ہیں, دوسرے دن عالم سے اگر پوچھتے ہیں یہ کیا ایسا بولتے تمہیں, یہ ایسا غلط. جہاں غلط بات ہو رہی ہے, اللہ کے نبی کے آنے سے انکار ہو رہا ہے, ایسی مجلس میں جانا آپ کے لیے ناجائز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا جہاں اللہ کا مذاق, رسول کا مذاق, کتاب کا مذاق, دین کا مذاق, جہاں اسلام میں شبہات و شبہات پیدا کیے جاتے ہوں ایسے مجلسوں میں بیٹھنا جائز نہیں ہے. منافقین جہاں رہتے تھے آپ بتاؤ کبھی کوئی صحابی جا کے منافق بیٹھا؟ کبھی نہیں بیٹھا. لہذا بدعتیوں کے یہ چیزیں سننا, یہ بھی دیکھتے ہیں محرم میں وہ لوگ سینہ کو بھی کرتے ہیں, ہمارے مسلمان جا کے دیکھتے ہیں, دیکھنا جائز ہے. یہ نوحہ کرتے ہیں, سینہ کو بھی کرتے ہیں, یہ ایسا عمل ہے جو اللہ کو ناراض کرتا ہے, گناہ کبیرہ ہے. کیا جہاں گناہ کبیرہ ہوتا ہے تو ہم جا کے دیکھ سکتے ہیں؟ ویسے نہیں. یہ شبہات و شبہات کے فتنوں کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, مسجدیں الگ بن رہی ہیں, اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے. لیکن نقصان کیا ہو رہا ہے؟ فہم صحابہ سے ہٹے پورے مسلمان آپس میں لڑ کے بس ہو جا رہے ہیں. اس کا کیا ہو رہا ہے؟ ہماری ساری صلاحیتیں, ہماری ساری توانائیاں ختم ہو کے دشمن سے لڑنے کا حوصلہ, دشمن سے لڑنے کی طاقت پوری آپس میں صرف ہو رہی ہے. لہذا یہ شک و شبہ کے فتنے سے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور عقل کا غلط استعمال نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اور صحابہ نے جو بتایا اسی کی روشنی میں ہم سب کو عمل کرنا چاہیے. کسی بھی عالم سے اگر آپ کوئی بات سنتے ہیں, اگر آپ کو شک آتا ہے, شبہ آتا ہے, تو کیا کرنا؟ تنہائی میں جا کے الگ سے پوچھ لینا چاہیے. ہمارے پاس ایسے نہیں ہوتا ہے, خطبہ ہو رہا ہے لوگوں کے کھڑے ہو جاتے ہیں,
کیا بولا تو وقت ہو گیا. یہ علماء کی توہین ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی عالم خطبے میں کوئی بات بولتا ہے, غلطی سے بول دیا, ابو بکر جگہ عمر بول دیا, کچھ بھی ہوا, تو آپ سب کے سامنے اٹھ کر مولوی صاحب کو بولو ان کی توہین نہیں کرنا. کیسے پوچھنا؟ نماز کے بعد جا کے اسے اصلاح کرنے کے لیے پوچھنا چاہیے. اگر آپ سوال کرتے ہیں, اگر حقیقت میں غلطی ہو بھی گئی ہے, وہ اچھے انداز کی اس کی وضاحت کر دے گا. اور یہ بات بتائیے آپ, علماء سے جتنا تعلق اگر ہمارے علماء سے صحیح ہوگا, ہمارے شکوک و شبہات کی فتنے ایسے ہی ہم ختم ہو جائیں گے. اور آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. یہ شکوک و شبہات کی فتنے ہمارے نوجوانوں میں پیدا ہو رہے ہیں. ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ IS گمراہ فرقے, SDPI, PFI, پتہ نہیں کتنے کتنے جو ہے جماعت ہے, وہ جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ یہ دین کے نام پر ان کے ذہنوں میں جہاد کرنا, ہندوستان میں نہیں رہنا, ہندوستان میں کوئی بھی عالم نہیں, خالی وسیع اللہ عباس عالم, انڈیا میں صرف حدیث اور صاحب عالم, اس کے علاوہ کوئی بھی عالم نہیں, کسی کے درس میں نہیں پڑھنا, خطبہ نہیں سننا, پینٹ شرٹ پہننا حرام اور سوٹ پہن لینا, ایسی افکار نظریات کے جو ہے طلبہ جو ہے پورے دنیا میں پھیل رہے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ بولے ہندوستان میں جینا واجب ہے, کافر آتے ہیں یہاں ہجرت کر کے چلے جاؤ. اب نکلتے جا کے وہ بارڈر کے پاس ہمیشہ کے لیے شکوک و شبہات کے فتنے کی وجہ سے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہا ہے. دیکھیے پانچ مر جانا, اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بڑی خطرناک, بیوی پریشان, بچے پریشان, یہ شکوک و شبہات کے فتنے آج ہمارے پاس ہو رہے ہیں. ایک بات اہم ہے, وہ کیا ہے؟ جتنا علم کم ہوگا شکوک و شبہات کی فتنے اتنے بڑھیں گے. آپ خطبہ جمعہ سنتے ہیں, یہ درس سنتے ہیں, عرب میں تو ماشاءاللہ ایسے ماحول ہوتا ہے, کوئی بھی آ کر تقریر سن کرتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں, اسے پین اور نوٹ بک کر کے اسے نوٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس ویسا نہیں ہے. آئے ون وے, عالم دین آ کے تقریر کیا, بس اپنے پیسے لے کے چلا گیا, ختم. بس انہوں کیا بولے ہمیں یاد نہیں رہتا. آپ علماء کی تقریر میں جب بھی بیٹھو, پین نوٹ بک لے کر بیٹھو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نوٹ کریں, اس کو نوٹ کر کے آپ جا کے اپنے گھر میں سب کو مکمل طور پر جو ہے مطلب اصلاح کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہ تمام لوگوں کے لیے اصلاح کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. لہٰذا ہم سب کو علم حاصل کرنا چاہیے. ہمارے پاس مساجد میں ماشاءاللہ درس قرآن ہوتا, درس حدیث ہوتا, علماء کے تقریر کرتے ہیں, لیکن ہندوستان میں یہ بات بڑی اہم ہے, مساجد میں کتابوں کے پڑھانے کا ہمارے پاس کوئی نظم نہیں ہے. مثال کے طور پر بلوغ المرام ہفتے میں ایک مرتبہ 5 حدیثیں پڑھائے, پھر آئندہ ہفتہ 5 حدیثیں پڑھائے. ایسا کرے تو ہمارے پاس بخاری بھی ہمیں صحیح پڑھا سکتے ہیں, مسلم بھی صحیح پڑھا سکتے ہیں. یہ حدیث کے بارے میں جتنے شبہ و شبہات کے فتنے, منکرین حدیث کے فتنے میں لوگ پڑ جا رہے ہیں, اپنی پبلک کو ہم بچا کر کے ماشاءاللہ فہم صحابہ کی روشنی میں جنت کے راستے پہ جا سکتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے, دنیا میں فتنے اس وقت بہت ہیں. عورتوں کا فتنہ ہے, حرام مال کا فتنہ ہے, اس طریقے سے فتنے بہت ہیں, مگر ان تمام فتنوں میں شکوک و شبہات کا فتنہ بھی بہت ہے. ان تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کام کرنا چاہیے. سب سے پہلے اللہ سے دعا. کیا دعا کرنا؟ اے اللہ تو مجھے شکوک و شبہات کے فتنے سے بچا کر رکھ. اے اللہ تو مجھے ہمیشہ یقین کی دولت سے مالا مال فرما. پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے. دوسری بات, شکوک و شبہات کے فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے شہر میں جو علماء, صحیح علماء رہتے ہیں, امام وغیرہ رہتا ہے, ان سے تعلقات رکھو. ہمارے موبائل میں ہر ایک کا فون نمبر ہوتا ہے, مگر علماء کا نمبر نہیں ہوتا. ماشاءاللہ ایسے کتنے لوگ ہیں علماء کا نمبر لے لے کے ماشاءاللہ کیا بھی ہو تو پہلے علماء سے رجوع کرتے. جیسے آپ کے فون میں ڈاکٹر کا نمبر رہتا ہے, EB کا نمبر رہتا ہے, کسی بھی عالم کا نمبر لے کر اپنے فون میں سیو کر کے رکھو. کوئی بھی شکوک و شبہات اگر آپ کو آئے, غلط چیز آئے, ایسے ویسے آئے, ماشاءاللہ علماء سے پوچھو. اگر فون نہیں اٹھائے وائس میسج بھیجو. ماشاءاللہ علماء تو اتنے ہیں, اللہ کا فضل ہے. شکوک و شبہات میں ہر فتنے سے امت کو بچانے کے لیے علماء کا وجود موجود ہے. لیکن افسوس کیا ہوتا ہے, علماء کا کون صحیح استعمال کرتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے درس قرآن ہو رہا ہے, اٹھ کے بھاگ جا رہے ہیں, درس حدیث ہو رہا ہے, اٹھ کے بھاگ جا رہے ہیں. اگر خطبہ 5 منٹ تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے تو ماشاءاللہ وہ خطیب کو طعنہ بنا کر ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ وہ خطیب دوبارہ مسجد میں نہ آئے. ایسی بات نہیں ہونا چاہیے. کبھی سوال کے بجائے ایک 20 ہو گیا, کبھی ہو گیا تو موضوع کو سکڑا جاتا ہے, اس پر مکمل طور پر صبر کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے شکوک و شبہات کے فتنے سے جہاں بچنا چاہتے ہیں تو شیطان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو. یہ کیا کرتا ہے شیطان؟ انسان کو معاملات میں شکوک میں ڈالتا ہے, عقیدے میں ڈالتا, سب ڈالتا ہے. اور اسی طریقے سے
یہ شکوک و شبہات کے فتنے سے بچانے کے لیے برے لوگوں سے دوستی سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے آدمی سے دوستی کرے تو وہ آدمی ہے گویا وہ مشک اٹھائے ہوئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کوئی یہ محبوب ہے کہ اس وقت مصلیوں میں اگر کسی کے جیب میں عطر ہے تو آپ کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میرے جیب میں عطر ہے، عطر خود بخود خوشبو دیتا ہے۔ اس طریقے سے نیک لوگوں سے، صحیح علماء سے تعلق رکھیں گے، آپ کا دماغ بھی صحیح رہے گا، شکوک و شبہات کے فتنے بھی پیدا نہیں ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بری صحبت کی مثال کتنے اچھے بیان فرمائی۔ آپ نے کہا بری صحبت کی مثال ایسی ہے، ایک آدمی ویلڈنگ کر رہا ہے، اگر آج کے زمانے میں سمجھانا چاہے ویلڈنگ کر رہا ہے، اچھے نہا دھو کر سفید استری کے کپڑے پہن کر وہاں جاؤ، چیندر یا مرغے آپ کے کپڑے خراب ہوتے، یا نہیں تو کلینر کے پاس چلے جاؤ، گاڑی جہاں ہے وہاں جا کر بیٹھو، کلینر کے کپڑے جیسے غلط ہوتے ویسے آپ کے کپڑے بھی غلط ہوتے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی تمہارے کپڑے جلیں گے، مطلب یہ ہے غلط دوستی سے تمہارا دامن غلط ہوگا، تمہارے شک و شبے میں پڑیں گے۔ آج کل دیکھتے ہیں دین بیزار لوگوں سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن سے دوستی کرو، مومن سے دوستی کرو۔ جو لوگ شکوک و شبہات کے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، جو اسلام کی بنیادوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ان علماء اور غیر علماء کی بات نہیں سننا چاہیے جو قرآن حدیث کی غلط ترجمانی کرتے ہیں۔ ممبروں پر کھڑے ہو کر ایک آدمی عثمان کو بدعتی بول رہا ہے، اللہ اکبر، یہ ہمارے مساجد کا حال، کوئی آدمی کھڑے ہو کر نعوذ باللہ کسے کسے گالی دے رہا ہے ایسے، اور شکوک و شبہات کے فتنے میں پڑ کر صحابہ کا تقدس بھی ہمارے ذہن میں چلا گیا۔ کسی کسی باتیں جانتے ہیں تمل ناڈو میں سلفیت کے نام پر ایسی ایسی جماعتیں پیدا ہو گئی ہیں، توحید جماعت، جمعیت قرآن اہل حدیث اور پی جی اے، پتہ نہیں کیا کیا لوگ ہیں۔ یہ لوگ بولتے ہیں صحابہ کی کوئی بھی عزت نہیں، صحابہ ہمارے جیسے انسان جو چاہے کر سکتے ہیں۔ ممبر، اچھا یہ لوگ اپنے آپ کو سلفی بولتے ہیں لیکن ان کے اندر خوارج اور شیعہ کی علامت ہیں۔ جب ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتا ہے تو ٹخنی کے نیچے پینٹ جھاڑ رہی ہوتی ہے، کیا بولتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کمر ڈھیلی تھی، انہوں اس پینٹ ہمیں کی نہیں پہننا۔ یہ دیکھیے کیسے فتنے، اور ممبر پر کھڑا ہے خطبہ دینے کے لیے داڑھی پوری صاف، نعوذ باللہ، شکوک و شبہات کے فتنے۔ کیا ایسے لوگ خطیب بنیں گے تو پیدا نہیں ہوں گے؟ ٹوپی نہیں، ٹوپی پہننا فرض نہیں، ایسے لوگ بھی ہیں شکوک و شبہات کے فتنے۔ اور ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں معاشرے میں جس چیز کو اچھا سمجھا جاتا ہے اس پہ عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ ٹوپی نہیں پہننے کی عادت بنا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ایک جگہ کہا اے کفار مکہ نماز کو گئے تو سنور کر جاؤ۔ انہوں کیا کرتے تھے؟ ننگے کپڑوں میں طواف کرتے تھے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اگرچہ یہ آیت کفار و مشرکین کے بارے میں ہے کہ نماز کو جاؤ تو بن سنور کے جاؤ، میں کہتا ہوں مومن جب نماز کو آتا ہے اسے بھی اچھی حالت میں آنا چاہیے۔ اچھا ٹوپی پہننے کا کیا مسئلہ ہے؟ اس میں بھی شکوک و شبہات کے فتنے میں پڑ جاتے ہیں۔ بعض لوگ بولتے ٹوپی پہننا فرض ہے، دوسرے اس میں ہم دیکھتے ہیں ٹوپی نہیں پہننا حرام۔ ایسے دونوں زمین، یہ دونوں غلط ہیں، یہ افراط تفریط۔ اس بارے میں بہترین رائے تو یہ ہے ٹوپی پہننا زینت ہے، نماز کی سنت بھی نہیں۔ جیسے آپ کہیں انٹرویو کو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو پورا کٹنی کر لے کے کیسا جاتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لباس دیا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی نعمت کا صحیح احساس ہونا چاہیے۔ تو ٹوپی پہن لیں، کوئی حرج نہیں، پہننا ضروری نہیں۔ ہم کیا سمجھ کے پہنتے ہیں ٹوپی؟ یہ زینت ہے، جیسے زینت کے لیے ساتھ بھی پہنتے، شو بھی پہن لیتے، 5 منٹ ٹوپی پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھیں بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے کو عادت بنا لینا علامہ البانی کے بقول یہ کافر و مشرکین کی عادت ہے۔ اب دیکھیں آپ بتائیے کوئی بھی ہندو اگر وہ جاتا ہے مطلب مندر کو تو کیا سر کو ڈالتا ہے؟ نہیں ڈالتا۔ کیا کوئی چرچ کو جاتا ہے عیسائی تو بغیر ٹوپی کے جاتا ہے؟ لہٰذا بات کڑوی ہو سکتی ہے لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے پاس یہ عقیدہ ہے، لیکن صرف ایک مسئلے میں شدت اختیار کرنے کی وجہ سے ہماری چیزیں، صحیح چیزیں، ہمارا عقیدہ دوسروں میں نہیں جا رہا ہے۔ آج کل کوئی اگر سلفی ہونا بولے تو لوگ کیا بولتے ہیں بغیر ٹوپی کے آتا ہے، انگلی ہلاتا ہے، حالانکہ پوری یہ سنت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی کبھی بھی ننگے سر نہیں تھے،
سفر میں بھی عمامہ باندھ کے اس پہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسا کرتے ہیں. آج کیا ہو رہا ہے؟ مساجد میں لکھا جاتا ہے جو آدمی ٹوپی نہیں پہنتا وہ ہماری مسجد میں نہیں آنا. اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا عقیدہ دوسروں میں نہیں جا رہا ہے. لہٰذا اس طریقے سے جو چیز پر عمل کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے تو ہم اس پر عمل کریں. ماشاءاللہ ہمارا عقیدہ بھی دوسروں کے پاس جائے گا. یہ ٹوپی کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے. بہرحال اسی طریقے سے شبہات و شبہات کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ کتابوں سے بھی دور رہنا چاہیے. ہمارے پاس کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جن کتابوں میں اسلام کے خلاف زہر اگلا گیا ہے، قرآن کی غلط ترجمانی کی گئی. آپ جانتے ہیں یہ علاقہ ہے بلاری کا، اہل حدیث ماشاءاللہ بہت ہے وہاں، لیکن دیکھیے قادیانیوں کو کتنی ہمت، کیا کرتے ہیں تفسیر القرآن کے نام پر قادیانی اپنی تفسیر اہل حدیث گھروں میں لا کر دے رہے ہیں، اور ہمارے لوگ بھی ترجمہ لے کے پڑھ رہے ہیں. وہ ترجمہ لے کے پڑھے تو شروع شبہات کے فتنے میں انسان کیسے بڑھا دے گی. جہاں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، احمد کا نام ہے، نیچے لکھا ہے میں مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف عیسائیت میں اشارہ ہے. اب لوگ یہ پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ غلط. اس کے بعد برا اعلان ہوا یہ قادیانی کے جتنے ترجمے ہیں پوری طرح چلا دیے جائیں. قرآن کی غلط تفسیر جہاں ہو رہی ہے وہ آپ نہیں پڑھنا. اور کچھ کتابیں بھی ہیں جن کتابوں کو پڑھ کر انسان کا ذہن خراب ہوتا ہے. جیسے کچھ کتابیں ایسی ہیں جو حدیث کے غلط مطلب کو بیان کرتی ہیں. انکار حدیث کا فتنہ بعض کتابوں میں ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے دین جن سے لینا معلوم نہیں ہوتا. لوگ دین کن سے لیتے معلوم ہے. آج جو ماحول ہے عطر کی دکان ہے اس میں مسواک ہے سب ہے، اس میں کوئی اردو کتاب ملی لے لا کے پڑھ لے، اس میں جو ہے اس پر عمل کرنا شروع ہے. نہیں، ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہا دین جن سے تم لیتے ہو برابر دیکھ کر لو. امام بخاری رحمہ اللہ کو معلوم تھا ایک آدمی کے پاس حدیث ملتی ہے، وہ حدیث لینے گئے، نکلے تو قریب گئے تو انہیں کیا کر رہا، جس کے پاس حدیث ہے انہیں پیچھے لکڑی رکھ لے کے اپنے جانور کو بلا رہا ہے. امام بخاری دور سے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں. جیسے ہی قریب آیا اس نے جو ہے وہ جانور کے سر پر مار دیا، ٹھکایا. امام بخاری رحمہ اللہ وہی کھڑے ہو کر بولنے لگے جو اپنے جانور کو ٹھکا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم میں مجھے ٹھکا نہیں سکتا. فوراً وہاں سے واپس ہو گئے. لہٰذا کچھ کتابوں سے دور رہیں اور ایسے غیر علماء سے دور رہیں جو قرآن کی غلط ترجمانی کرتے ہیں، غلط تفسیر کرتے ہیں اور اپنے مطلب کی بات نکالتے ہیں. جہاں تک ہو سکے ان تمام چیزوں سے، اور ان سب سے بڑھ کر سوشل میڈیا سے علم حاصل کرنا بند کرو. حدیث کے کوئی مطلب آیا وہ بھی لے لے وہ نہیں. حدیث یہ ہے ویب سائٹ وغیرہ پہ کون سا ویب سائٹ دیکھنا نہیں دیکھنا آپ کو معلوم ہونا چاہیے. دیکھیں کیسا ہے، پلے اسٹور میں چلے جاؤ، اس میں لکھا ہوا احمدی قرآن. یہ قرآن کس کا ہے؟ قادیانیوں کا ہے. لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھنا شروع کر دے تو اگر بعد میں کہیں بھی کچھ بھی اگر 117 صورتیں ہیں اس میں، ہمارے پاس 114 صورتیں ہیں. ایسا ہر طریقے سے یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آج شبہات و شبہات بہت پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ شبہات و شبہات پیدا کرنے میں دشمنان اسلام کا بھی کوئی کم کردار نہیں ہے. مستشرقین کی ایک جماعت جو عیسائی، انہوں کیا کرے قرآن و حدیث میں شبہات و شبہات کا فتنہ پیدا کرنے کے لیے عربی سیکھے. اللہ اکبر. ایسی عربی سیکھے جو کسی پیدائشی عربی کو بھی نہیں آتی، ویسی عربی سیکھے. کیا سیکھنے کا مطلب؟ قرآن میں شک پیدا کرنا، حدیث میں شک پیدا کرنا، صحابہ جیسی مقدس جماعت کے تقدس کو پامال کرنا. اب وہ آ گئے، اب وہ عربی میں پڑھے، عربی میں کتابیں لکھے، ان عربی کتابوں کا اردو میں ترجمہ ہوا، ایسے شک اور شبہات مکمل پر بڑھتے گئے. بہرحال درس کو یہی روکتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بارے میں فرمایا تھا، کہا اس امت پر فتنے ویسے گریں گے جیسے بارش ہوتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، مدینے میں کھڑے ہو کر آپ کہہ رہے ہیں لوگوں یہ مدینے کے پورے گھر مجھے نظر آ رہے ہیں، ان گھروں پر فتنے ویسے گر رہے ہیں جیسے بارش کے جو ہے چھینٹے گر رہے ہیں. اللہ کے نبی کو اپنے زمانے میں مدینہ جہاں آپ تھے وہاں فتنے نظر آئے تو بلا بتائیے دنیا کے کوسے جگہ میں فتنے نہیں آ سکتے. اور یہ فتنے کیسے گریں گے معلوم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین ہے،
حسین کے تاکہ کٹ کرے تو کاڑیاں کیسا گرتے ہیں ویسے گریں گے. اللہ اکبر. یہ قیامت کے قریب میں بہت فتنے. ایسے وقت میں صحابہ جیسا ایمان پیدا کرو, فہم صحابہ پیدا کرو, صحیح علماء سے جڑ کر رہو, اچھی دوستی رکھو, اپنے نوجوان بچے بچیوں سے جو ہے مکمل طور پر ان کی دینی تربیت کرو. اور میں سمجھتا ہوں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی عالم اور عالمہ ہو تو ماشاءاللہ پورے خاندان کو بچا سکتے ہیں. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اپنے بچے کو بی بی بناؤ, بی ایل بناؤ, MSc پڑھاؤ, لیکن اپنے بچے کو حافظ قرآن بھی نہیں بناتے, عالم بھی نہیں بناتے. اگر ہر خاندان میں ایک حافظ قرآن, ایک عالم, ایک عالم آ جائے ماشاءاللہ, اپنے خاندان اور قبائل میں جو بھی شروع و شروعات میں فتنہ ہونے میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ یہ لوگ جو ہے مکمل طور پر کر سکتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنا. یہ دعا خاص طور پر پڑھو, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ دعا اتنی اہم ہے. حضرت انس صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ یہ دعا کیوں بار بار پڑھتے ہیں آپ, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کہا دیکھو آدم کے بیٹوں کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے, جیسے چاہتا ہے وہ پھیرتا ہے. حضرت صحابہ اکرام نے کہا, یا رسول اللہ آپ کو ہمارے دلوں کے بدلنے کا اندیشہ ہے کیا؟ ہم آپ پر ایمان لائے, آپ کی کتاب پر ایمان لائے, اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو شریعت اتاری اس شریعت پر ایمان لائے. اللہ کے نبی نے فرمایا, ہاں تمہارے دلوں کے بدل جانے کا اندیشہ ہے مجھے. میں اس حدیث کو یہیں روک کر میں اپنے نفس سے سوال کرتا ہوں, حضرات صحابہ کرام کے دل کے بدل جانے کا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمایا, 1200 سال بعد پیدا ہونے والا مسلمان کیسے اپنے دل کو شک و شبہ سے بچا سکتا ہے, جب نبی کو اتنی ضرورت ہے, جبکہ آپ کا دل مضبوط کر دیا گیا. حضرت صحابہ کرام یہ تو ہدایت کے روشن ستارے تھے, اتنے روشن ستارے رہ کر بھی وہ اس دعا کا اہتمام کرتے تھے. ہمیں یہ دعا کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر فتنے سے بچنے کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے, جیسا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں, وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. اے اللہ زندے لوگوں کی فتنوں سے بھی پناہ مانگتا ہوں, مردہ لوگوں کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں. آخری بات بڑی اہم ہے. مدینے کے مشہور عالم دین عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ, میرے استاد بھی ہیں, وہ ہمیشہ ماشاءاللہ امت کی بڑے اچھے رہنمائی کرتے ہیں. وہ کیا بولتے ہیں, دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے. وہ دعا کیسی ہے, حق پر قائم رہنے کی اور حق کے راستے سے نہ ہٹنے کی دعا ہے. وہ دعا ایسی ہے, وَاهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ وَإِنَّكَ تَهْدِي مَن تَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. دعا کا ترجمہ یہ ہے, اللہ مجھے ہدایت دے. اگر دین کے مسئلے میں, عقیدے کے مسئلے میں اگر کوئی اختلاف ہو جائے, اس اختلاف کے درمیان میں آئے اللہ تو ہدایت کا راستہ بتا, اور ہدایت کا راستہ بتانے والا تو ہے. علامہ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ اس دعا کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں, میں نے ابن القیم سے پڑھا, اور ابن القیم رحمہ اللہ اپنے استاد کے بارے میں کہتے ہیں, علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ یا اسی بڑی شخصیت, وہ ایسے عالم جانے کے بعد آج تک ماشاءاللہ ویسے عالم دنیا میں پیدا نہیں ہو سکا. علامہ ابن تیمیہ بولتے ہیں, اگر کسی مسئلے میں مجھے اختلاف ہوتا, اگر کسی مسئلے میں شک و شبہ آتا, اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آتا تو یہ دعا پڑھتا, وَاهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ. اے اللہ حق میرے اوپر مشتبہ ہو چکا ہے, مجھے حق و باطل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, شک و شبہ میں پڑ جا رہا ہوں میں. بولتے اللہ میں کہتے نہیں, جب یہ دعا پڑھتا تو اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کرتا, ہر طرح کے اختلاف سے بھی مکمل طور پر بچ جاتا. اور یہ دعا میں سمجھتا ہوں حسن مسلم میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ شک کا فتنہ ہے, شبہ کا فتنہ ہے, ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ زندوں کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ مردوں کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. امت مسلمہ میں جو بھی نوجوان لڑکے لڑکیاں باطل افکار و نظریات ایک سفید چیز دیکھ کر اچھل جاتے ہیں, ان تمام نوجوانوں کو ہدایت کی دولت سے مالامال فرمائے. آخری ایک بات ہے, یہ شک و شبہ اگر ازدواجی زندگی میں آ جاتی ہے تو پوری زندگی اجیرن ہو کر رہ جاتی ہے.
دیکھتے ہیں آج لوگ کہ شادی ہو جاتی ہے، ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے، پھر بھی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی اصطلاح سے ہمارے معاشرے میں شک و شبہ آ جا رہا ہے۔ لہٰذا شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے بارے میں شک نہ کرے، بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے بارے میں شک کا شکار نہ ہو۔ جس دن شک شروع ہو ختم، اس دن سے زندگی کا خاتمہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی بیماری ہے اگر یہ شروع ہو جاتی ہے، کبھی نماز میں وسوسہ، کبھی وہاں وسوسہ، کبھی ہاتھ دھوتے رہتے ہیں شک آتا، دھوئی پینے کی، دو سجدہ کرتے رہتے پھر شک آتا، نماز میں شک آتا، تو جہاں شک آتا اعوذ باللہ پڑھتے رہو، جہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا، اعوذ باللہ پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ یہ شرکوں کی وسوسے کی بیماری دور کرے گا۔ اور شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، اس کا اپنے دوست نہیں بنانا چاہیے۔ اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جتنے لوگ شریک ہوئے ہیں حضرات و خواتین، تمام کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مسجد کے ذمہ داروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو صحیح باتیں آج کے درس میں ہم سنے ہیں وہ اس کو اپنے دامن سے باندھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمیشہ بات بولتا ہوں، جو بھی صحیح بات آئی اللہ کی طرف سے، اگر میں نے اس درس میں غلط بات اگر کوئی کہہ دی ہے تو وہ میری کم علمی ہے، یہ شیطان کی وجہ سے ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔